عزت دولت شہرت اور لڑکی، یہ دنیا کے بڑے بڑے ولی بھی ہینڈل نہیں کر پائے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناموری اگر دیتا ہے تو اس سے پہلے کئی تجربے ہو چکے ہوں. جی کئی دفعہ کئی دوستوں نے اس پہ لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے کہ جن کی لاٹری نکلتی ہے نا وہ 2 سال بعد دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. بالکل. کئی لوگوں کو فیم ملتا ہے وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کئی لوگوں کو طاقت ملتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو عزت ملتی ہے راست نہیں آتی. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے، میں تو 2-4 بچوں سے پڑھاتے کرتے ایون کہ جب میں الحمرہ آیا تو میرے بڑے دوست ناقد تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی شخصیت اور آپ کا کام زیادہ بڑا ہے، آپ کو کوئی سیٹ نہیں لینی چاہیے تھی. میں نے کہا آپ نے ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی کا یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے جی کہ مجھے اگر یہ اعزازی سیٹ ہے، یہ تنخواہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کی کمپین، اب کمپین پہ بھی اگر بات کریں، کنٹروورسی کو میں خود ہی چھیڑ دوں تو پاکستان میں ایک جھوٹ پکڑا جائے گا اس کو اتنے لوگ بولیں گے کہ سچ لگے گا. ایسے ہی ہے. جی قاسم علی شاہ نے ساری زندگی نوکری نہیں کی، یہ پڑھایا ہے اور خود نوکری کر لی ہے. میں نے نوکری نہیں کی، اب میں کہہ رہا ہوں سر کر بھی لی تو کیا ہے، وہ نوکری نہیں ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. ہاں بالکل، اس میں میری کوئی اٹینڈنس نہیں لگتی. صحیح ہے. اس میں ایک اعزازی عہدہ ہے جو کہ بورڈ ہے جس کا میں چیئرمین. قاسم بھائی کر بھی لی تو کیا حرج ہے اس میں کوئی؟ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اینگلنگ کی جاتی ہے، ہاں چیزوں کے معنی بدلے جاتے ہیں. اچھا اس کا سب سے بڑا نقصان لوگوں کو خود ہوتا ہے یار، جب آپ کے پاس کوئی پازیٹیو مثال ہی نہیں ہے. یعنی اب اس کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ کہ یار وہ جہاں ہم پہنچے، اب میرا خواب کیا تھا یار، بڑے بڑے نام میں نے دیکھے، عطا اللہ قاسمی صاحب، اور اس کے بعد کہہ لیجئے کہ فیض احمد فیض، شعیب ہاشمی، کی اعجاز الدین، بڑے بڑے نام اس سیٹ پہ بیٹھے. جی میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے وہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہاں کام کرنا پڑ رہا ہے، آرٹ اینڈ کلچر کے شعبے میں پرفارم کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر اتنا بڑا بورڈ ہے، اتنے قابل لوگ ہیں، مجھے سیکھنے کا موقع ملا، ایکسپوئر ہے، پبلک سیکٹر کی پالیٹکس کو سمجھا، سسٹم کو سمجھا، گورنمنٹ کو سمجھا. تو آپ نئے تجربے سے نیا کو سیکھتے ہیں آگے نکل. سر آپ نے یہ بات چھیڑی دی، چلے اسے پوچھ لیتا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ ہے ایک آؤٹ سائڈر کے لیے، کیونکہ آپ تو آؤٹ سائڈر تھے نا اس ڈومین کے لیے، آپ گئے ہیں تو ملے ہیں کو. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہوتا کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کتنا کیا. جی آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں. تو میرا کوئی مٹیریل گین تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی جو میرا وہاں چائے کا بجٹ ہے، جو چیئرمین کا بجٹ ہے، وہ 75,000 روپے ہے اور مہینے کا خرچہ صرف 15,000 روپے. کیا بات ہے. باقی سارا واپس الحمرہ کو مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا خرچہ نہیں ہے، میری اس سے زیادہ اچھی چائے میری فاؤنڈیشن میں ملتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں، اور میں جتنا بیٹھتا ہوں کچھ چائے سامان کئی دفعہ تو میں گھر سے لے جاتا ہوں. ابتدا میں بیٹھنا شروع ہوا تو میں گھر سے سامان لے کے جاتا ہوں. میری بیگم کہتی تھی میں کہتی تھی میں یہ زیادہ اچھی چیزیں وہاں جا کے رکھتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، سیوا کرتا ہوں، سرو کرتا ہوں. ویسے کام کرنے دیا جا رہا ہے جو آپ چاہتے تھے. چیلنج ہے اس میں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو میرا بورڈ ہے، ایک بورڈ کا میں چیئرمین، مجھ سے پہلے والا چیئرمین وہ بھی گورنمنٹ نے ان کو اس بورڈ میں شامل کر دیا. اچھا. اب جو ایکس چیئرمین ہے اگر وہ بورڈ میں ہے آپ کے انڈر بھی وہ کام تو نہیں کرنے دیں گے. بڑی کلیئر کٹ بات ہے. تو فرسٹ میٹنگ ہوئی، وہ صاحب بدتمیزی کرنے لگ پڑے. انہی صاحب نے کورٹ میں کیسز بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ پرفارم کرنے میں بڑا پرابلم ہے. اب 2 بورڈ کی میٹنگز ہو چکی ہیں. بورڈ کی میٹنگ وہ جو لابنگ ہے وہ کر لیتے ہیں اور وہ ہونے نہیں دیتے. تو اس طرح کی چیلنج ہے، لیکن یہ بھی لرننگ ہے، آپ سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بعد کوئی بھی نیکسٹ چیئرمین آتا ہے تو میں پھولوں کے ساتھ اسے ریسیو کروں. یہ اچھی بات. میں ریزسٹ نہیں کروں گا. دیکھیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر اللہ نے موقع کسی کو دیا تو اسے پرفارم کرنے دینا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور کتنے نام آتے ہیں، کتنے چلے جاتے ہیں، کسی سیٹ کو اپنا حق نہیں سمجھنا. بالکل ایسے ہی ہے. تو چیلنج ہیں، بے شمار چیلنج ہیں. 4 EDs ابھی تک بدلے جا چکے ہیں. اچھا. اب اگر پرفارم کرنے والا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہی بار بار بدلیں گے اس کے چیلنج ہیں. اور بھی انٹرنل کئی طرح کے چیلنج ہیں، لیکن پھر آپ جہاں موجود ہیں وہاں پر آپ کو رہنا. سر یہ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ پرابلم آ رہی ہے. ایون ایک چھوٹے سے چھوٹا کو گلی بن رہی ہے، گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، گلی بند ہو جائے گی وہاں پہ. ایسا ہی ہے. کوئی برج بن رہا ہے، برج بند ہو جائے گا. کوئی نیا لا پاس ہوا ہے، سسٹم نہیں ہے. پرسیپشن کچھ ہوتی ہے، اگین پھر ریئلٹی کچھ ہوتی ہے. پورٹرے کیا جائے گا جی کام نہیں کر رہے. ریئلٹی یہ ہے، میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے 6 ماہ میں الحمرہ میں جو الحمرہ اون ایونٹس ہیں کہ وہ میں نے نہیں کرنے، وہ الحمرہ نے کرنے. بالکل 60 ایونٹس ہیں. اچھا. 200 سے زیادہ پرائیویٹ ایونٹس ہیں. وہاں یہ کام چل رہا ہے. اب چیئرمین کا کام ہے پالیسی میٹرز. چیئرمین کا کام ہے بورڈ کے ساتھ رابطے میں رہنا، بورڈ کو انگیج کرنا. اور بورڈ کے مسائل میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک ڈیوائڈ بورڈ ہے. پچھلا بورڈ دیا گیا، اس کا مجھے چیئرمین بنا دیا گیا، اور پچھلے چیئرمین کو اس میں بورڈ ممبر بنا دیا گیا. تو یہ تو ایک مثلاً فرض کریں ایک چیف منسٹر آئے اور پچھلا چیف منسٹر جو ہے وہ بھی اسی کے آفس میں بٹھا دیا جائے اور انڈر بھی ہو. ٹھیک ہے. وہ بڑا مشکل ہے. تو وہ چیلنج آئیں گے. تو یہ ایک ایسا وہاں پر اس طرح کے کوئی حل ابھی تک ملا سر؟ میں کوشش کرتا رہتا ہوں جی، میں ان سے بھی رابطہ کرتا رہتا ہوں. اور کیونکہ لابنگ ہے، چیلنج آتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو میں کر سکتا ہوں
ایک مثبت سوچ کے ساتھ کہ ان کو بھی میں کنونس کروں کہ دیکھیں کام کرتے ہیں مل. ہاں بالکل. اور اگر آپ کہیں تو میں جانے کو بھی تیار ہوں, لیکن جو میری رسپیکٹ اور گریس ہے وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے. بالکل ایسے ہی. اور میرا حق بنتا ہے کہ جو میرا ٹائم ہے جو میں اچھا کر سکوں میں ضرور کروں. لیکن الحمدللہ جو محبتیں ملی وہ بھی بڑی ہیں. اب ایک گارڈ دیکھ کے مسکراتا ہے, ایک پی این مالی, میں نے وہاں جا کے منیر بھائی کلچر نیا دیا. میں کہتا ہوں کہ سویپر نے بھی جھاڑو پکڑا, چھوڑے ہاتھ میں لائے چیئرمین سے. کیا بات ہے. تو میں نے الاؤ کیا ان کو کہ آئے میرے ساتھ میٹنگ کریں, چائے پئیں, میرے دروازے کھلے. میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے تک آتے ہوئے کسی سویپر پی این گارڈز کو کوئی تنگی نہیں ہوتی.